بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کو مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں اور آج کل ہم نے اسباق کے خلاصے، مرکزی خیال، پیغام اور اہم نکات اور اس کے بعد حصہ نظم کی تمام نظموں کے خلاصے، مرکزی خیال، پیغام اور اہم نکات پڑھ لینے کے بعد ہم نے گرامر کی پڑھائی شروع کی ہے اور اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس بنا کر میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ اور اس سلسلے کی کل پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، پہلا لیکچر تھا کل، اور اس میں آپ کو میں نے سبق کے سب سے پہلے آغاز میں جو دیے گئے سوال ہوتے ہیں پڑھنے سے پہلے پوچھیے، ان کے جوابات آپ کو کروائے تھے، اور اس کے بعد تکنیک اور اسلوب کیا ہوتا ہے، ان کی تعریفیں اور ان میں پایا جانے والا فرق بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ اور آج اور یہ سب جو ہے سبق نمبر 1 کا ہم نے پڑھائی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، کیونکہ سبق نمبر 1 جو ہے وہ ایک سیرت ہے، تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیرت کیا ہوتا ہے اور سیرت نگاری کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سیرت نگاری کی تعریف دیکھیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے پھر یہاں پہ دوبارہ سے جان لیجئے کہ ہم نے حصہ نثر یعنی کہ اسباق شروع کیے ہوئے ہیں، اور ان کی مشق کے اندر دی گئی گرامر اور جو بھی سبق ہے اس سبق کا جو ہے وہ صنف ادب کے لحاظ سے وہ کیا کہلائے گا، کیا جانا جائے گا، وہ پہچان بھی بتانی ہے میں نے آپ کو، کیونکہ بعض اوقات ہمارا جو فیڈرل بورڈ کے پیپر میں پہلا سوال آتا ہے، سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوال جواب کے بارے میں، تو اس میں بھی یہ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، اب یہ جو ہمارا سب سے پہلے سبق ہے، سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان ہے، اور یہ کس نے لکھا ہے، اس کے مصنف یعنی کہ سیرت نگار، کیونکہ یہ سبق ایک سیرت ہے تو اس لیے سیرت نگار بھی کہہ سکتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق ایک سیرت ہے، اس کو مضمون بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ کدھر سے لیا گیا ہے، یہ مولانا شبلی نعمانی کی ایک تصنیف ہے، اس میں سے لیا گیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد اول میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نگاری کسے کہتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہی سیرت نگاری کی باقاعدہ ہیڈنگ دیکھ کر، پھر اس کے بعد ذیلی ہیڈنگ کے طور پہ تعریف کی بھی ہیڈنگ دی ہے، اور اس کے بعد آپ کو، اور یہ جماعت ناہم اور جماعت داہم دونوں کے سبق نمبر 1 کی مشقی گرامر سے لیا ہے میں نے، بلکہ مشقی گرامر سے زیادہ یہ بات ہے کہ صنف ادب کے اعتبار سے جماعت ناہم اور داہم دونوں کا جو پہلا سبق ہے وہ سیرت پر مبنی ہے، اس لیے سیرت نگاری کی تعریف معلوم ہونا بے حد ضروری ہے، یہ آپ کے حصہ قواعد میں آ سکتی ہے۔ تو تعریف دیکھتے ہیں۔ سیرت کے لغوی معنی عادات، طریقہ، کردار، اخلاق اور سوانح کے ہیں۔ سیرت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، طریقہ برتاؤ اور جملہ حالات کا بیان ہے۔ کسی اور شخصیت کے حالات کے لیے سیرت کا استعمال تقریباً متروک ہو گیا ہے، یعنی ترک کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اب کسی اور کی سیرت پر نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے، صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا جاتا ہے۔ اگر مطالعہ سیرت یا کتب سیرت کا ذکر کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اس سے مراد ہوگی۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ سیرت نگار کا کیا معنی ہے۔ سیرت نگار کا معنی ہوتا ہے سیرت لکھنے والا، اور سیرت نگاری کا کیا معنی ہے؟ سیرت نگاری کا معنی ہے سیرت لکھنا۔ تو یہ بالکل میرے سامنے کلیئر نوٹس ہیں، آپ یہاں سے اس کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے آپ نے سیرت نگاری کی تعریف کو یاد کرنا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں سبق نمبر 1 کے ہی آگے، جو مشق میں دیے گئے قواعد یا زبان شناسی میں دیے گئے عنوانات ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً جانیں گے اور تعریفیں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو عنوان ہے وہ ہے جی واحد جمع اور جمع کی صورتیں، ٹھیک ہے۔ واحد جمع، جس میں جمع مکسر اور جمع سالم، یہ دو جو ہیں یہ جمع کی بنیادی صورتیں ہیں۔ جمع کی 2 ہی اصل اور بنیادی صورتیں ہوتی ہیں، وہ ہیں جمع مکسر اور جمع سالم، لیکن نصابی اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے اور بناوٹ کے اعتبار سے 4 صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم واحد جمع کو پہلے الگ الگ جانیں گے، ان کی تعریفوں کو، اور اس کے بعد جمع مکسر اور جمع سالم کو بھی دیکھیں گے، پھر جمع الجمع کی تعریف بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ دی گئی تثنیہ کی تعریف بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں واحد کی تعریف۔
یہ قواعد اور زبان شناسی آپ کے پاس جو ہے نا سبق نمبر 1 کی جو مشق ہے درسی کتاب میں صفحہ نمبر 14 پر یہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آپ نے ساتھ دیکھ لینا ہے۔ اور یہاں تعریفوں میں نے لفظ بہ لفظ جو ہے پہلے درسی کتاب میں دی گئی تعریف لکھی ہے، اس کے بعد پھر میں نے اس کو بالکل سادہ اور اپنے الفاظ میں کر کے بھی آسان ترین کر کے بھی آپ کو جو ہے نوٹس فارم میں دیا ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جو آپ کے فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر میں حصہ قواعد آتا ہے، اس میں تو آپ اپنے الفاظ میں سادہ ترین الفاظ میں تعریف لکھ سکتے ہو، لیکن جو فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر میں سب سے پہلا سوال آتا ہے، سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوال جواب کے بارے میں، تو اس میں البتہ آپ کو درسی کتاب میں دی گئی تعریفوں کو جو ہے وہ لفظ بہ لفظ اچھے سے پڑھ کر یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے ہی وہ کثیر الانتخابی سوال جواب بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں واحد کی تعریف۔ ویسے تو آپ لوگوں کو سب بچوں کو یہ معلوم ہے، لیکن دہرائی کر لیتے ہیں۔ وہ لفظ جو فقط کا مطلب ہوتا ہے صرف، وہ لفظ جو صرف ایک شے، ایک شخص یا ایک جگہ کے لیے استعمال ہو، واحد کہلاتا ہے۔ مثلا اثر، کتاب، عام وغیرہ واحد کہلاتے ہیں۔ یہ نوٹس میں آپ کو جماعت ناہم میں بھی کروا سکتی ہوں۔ جماعت ناہم میں بھی لفظ بہ لفظ یہی تعریف ہے، لیکن صرف مثالوں میں جو ہے کچھ دوسرے الفاظ دیے گئے ہیں، وہ بھی یہاں شامل کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور جماعت ناہم والے وہی بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی ہم جمع کی تعریف۔ وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اشیاء، اشخاص یا جگہوں کے لیے استعمال ہو، جمع کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ لفظ جمع ہی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے واحد میں لفظ تھا شے، اور جمع میں لفظ ہے اشیاء، تو شے کی جمع اشیاء۔ واحد میں لفظ ہے شخص، واحد لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور جمع میں لفظ ہے اشخاص، تو یہ شخص کی جمع ہے۔ واحد میں لفظ ہے جگہ، اور جمع میں لفظ ہے جگہوں، تو جگہ کی جمع ہے جگہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مثالوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا تو یہاں واحد کی جو مثالیں ہیں انہی کی جمع بنا کر یہاں لکھی ہے۔ یہ درسی کتاب میں بھی اسی طرح دیا گیا ہے۔ اثر واحد لفظ تھا نا، تو اب یہاں پہ مثال دی گئی ہے اثر کی جمع آثار۔ واحد کی مثال میں تھی واحد لفظ کتاب، اور جمع کی مثال میں کتاب کی جمع الجمع ہے کتب، ٹھیک ہے۔ واحد لفظ ہے عام، تو اس کی یہاں پہ جمع ہے، مثال میں ہم نے لکھی ہے عوام وغیرہ، جمع کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثالوں میں تو آپ کوئی سی بھی آسان ترین الفاظ جو ہے، جو بھی آپ کو واحد لفظ آتے ہیں وہ واحد کی مثالوں میں لکھ سکتے ہو، اور جو جمع لفظ آتے ہیں وہ جمع کی مثالوں میں۔ اب آگے آ جاتے ہیں، ہم جمع کی صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جمع کی 10 صورتیں ہیں: جمع مکسر، جمع سالم، اسم جمع، تثنیہ، جمع الجمع۔ اسم جمع کو آپ نے الگ سے ساتھ نہیں یاد کرنا ہے، جو آپ کی جماعت ناہم اور داہم کی درسی کتاب میں دی گئی ہیں وہ صرف ہیں جمع مکسر، جمع سالم، تثنیہ اور جمع الجمع، ٹھیک ہے۔ تو 4 ہی صرف آپ نے یہ بتانی ہے، لیکن اس میں جمع بہت اہم جز ہے، یہ اچھے سے اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ بھی اس میں سے بھی MCQs بھی آ سکتے ہیں، اور حصہ قواعد میں اس کی تعریف بھی پوچھی جا سکتی ہے، تو اس لیے میں نے آخر میں بالکل آپ کو اس کی تعریف بھی کروائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی، اردو میں جمع کی اصل اور بنیادی صورتیں جو ہیں وہ 2 ہی ہوتی ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ باقی بھی استعمال اور بناوٹ کے لحاظ سے مکسر اور سالم ہی ہوتی ہیں، لیکن الگ صورت کے طور پر شمار ہوتی ہیں یا شمار کی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جمع مکسر۔ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ یہ درسی کتاب کی تعریف ہے۔ اب میں نے اس کو یہ جو سٹار کے ساتھ بنا کے تعریف لکھی ہے، یہ میں نے خود اپنے الفاظ میں لکھی ہے تاکہ آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آ جائے۔ لفظ مکسر، اچھا کچھ بچے اس کو نا مکسر پڑھ رہے تھے جب پہلی بار پڑھایا تھا، اور کچھ اس کو مکسر پڑھ رہے تھے، تو ایسے نہیں ہے، یہ مکسر لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ مکسر کے لفظی معنی، اور یہ لفظ مکسر جو ہے نا، مکسر عربی لفظ ہے، تو اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ ٹوٹا یا توڑا ہوا یا شکستہ۔ اب میں نے معنی کیوں لکھے ہیں؟ اس لیے لکھے ہیں کہ جب آپ کو لفظ کا معنی آ رہا ہوگا نا، تو پھر تعریف کو یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوگی، تو اس لیے آپ نے لفظی معنی کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ مکسر کے لفظی معنی ہے ٹوٹا یا توڑا ہوا یا شکستہ۔ معنی کو سامنے رکھتے ہوئے تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ جمع جس میں واحد کی اصل صورت ٹوٹ جاتی ہے اور لفظ کا ڈھانچہ یعنی بناوٹ، ٹھیک ہے، حیت یا بناوٹ
بدل کر جمع بنے اسے ٹوٹا پھوٹا جمع بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر عربی الاصل الفاظ میں پائی جاتی ہے، مثلا تصویر سے تصاویر، اکبر سے اکابر، کتاب سے کتب۔ بالکل بدل گئی نا، تصویر سے تصاویر، اب صاد کے بعد یہاں پہ الف ڈال کر اور بالکل توڑ پھوڑ کر تصویر لفظ کو توڑ پھوڑ کر بالکل الفاظ کو آگے پیچھے کر کے عدل بدل کر کے تو اس کی جمع بنائی گئی ہے۔ اکبر کو بھی دیکھیں، اکابر، کاش والکاف کے بعد یہاں پر جمع بناتے ہوئے الف بھی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اکبر کو توڑا گیا ہے، درمیان میں الف بھی ڈالا گیا ہے، تو توڑ پھوڑ کر بدل کر تبدیل کر کے صورت کو تو جمع بنائی گئی۔ آگے کتاب کو دیکھیں تو کتب۔ اچھا، کتاب کی دو جمع ہیں، ایک تو ہے کتاب کی جمع کتابیں، اور دوسری پھر کتابیں یعنی جمع کی مزید جمع، جس کو جمع الجمع کہتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، وہ ہوتی ہے کتب۔ تو جب ہم کتاب سے کتب لکھیں گے تو یہ دیکھیے بیچ میں الف کو ختم ہی کر دیا گیا ہے۔ تو بعض اوقات الفاظ کو نہ صرف عدل بدل کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، بلکہ ان میں بعض اوقات کچھ اضافے بھی کیے جاتے ہیں اور کچھ بعض اوقات حذف بھی کیے جاتے ہیں، حروف کم بھی کیے جاتے ہیں، حذف بھی کر دیا، جیسے یہاں پہ کتاب کا الف جو ہے وہ یہاں پہ حذف کر کے کتب بنایا گیا ہے، ہٹا کر، مٹا کر، نکال کر، ٹھیک ہے، الف کو نکال کر، تو یہ بالکل بدل گیا نا کتاب سے کتب، تو یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے جمع کی دوسری صورت، جمع سالم۔ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو تو اسے جمع سالم کہیں گے۔ یہ درسی کتاب کی تعریف ہے۔ اب میں نے خود جو آسان ترین کر کے سادہ ترین بنا کر اور لفظ کا معنی بتاتے ہوئے جو تعریف بنائی ہے وہاں سے بتاتی ہوں آپ کو۔ یہ میں نے اسٹار بنایا، یعنی کہ یہ میرے اپنے الفاظ میں بنائی گئی تعریف ہے۔ لفظ سالم کے معنی ہیں سلامت، درست، محفوظ یا ٹھیک، یا سالمیت برقرار رکھنے والا، ٹھیک ہے، یہ برقرار رہنے والا۔ اب اس معنی کو اگر ہم سامنے رکھیں، سلامت ایک ہی لفظ کو لے لیں، ٹھیک ہے، معنی کو سامنے رکھتے ہوئے تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ جمع جس میں واحد کی اصل صورت سلامت رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، درست رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، بالکل بھی نہیں بدلتی، اس کو پورے کا پورا واحد کی جو صورت ہوتی ہے اس کو پورے کا پورا ویسے ہی اٹھا کر ہم جمع میں لکھ دیں، اس کی صورت برقرار رہتی ہے، اور آخر میں کوئی مخصوص لاحقہ یعنی الفاظ کا اضافہ لگا کر جمع بنے تو وہ جمع سالم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ماہر سے ماہرین، اب دیکھیں ماہر پورا لفظ یہاں پہ ہم نے اٹھا کے، یہ واحد لفظ ماہر پورے کا پورا سلامت حالت میں، سلامت صورت میں ہم نے ماہر آگے جمع میں ڈالا، اور پھر اس ماہر لفظ کے آگے مزید یہ اور نون کا لاحقہ یعنی کہ اضافی حروف ہم نے ڈالے، تب یہ جمع بنی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا سامنے ہمارے بات آئی؟ یہ بات آئی کہ واحد جو ہمارے پاس لفظ تھا جس کی ہم نے جمع بنانی تھی، وہ واحد لفظ سلامت حالت میں، محفوظ حالت میں پورے کا پورا ویسے کا ویسا اٹھا کے ہم نے جمع میں لکھ دیا، پھر اس کے بعد آگے اضافی حروف ڈالے تو وہ پوری جمع بن گئی۔ لیکن کیونکہ ماہر کو ہم نے توڑا پھوڑا نہیں، واحد لفظ کو توڑا پھوڑا نہیں، بالکل سلامت حالت میں ہم آگے لائے، اس لیے یہ جمع سالم ہے۔ ماہرین کیا ہے؟ یہ جمع سالم ہے۔ مجاہد سے مجاہدین، پورا واحد لفظ مجاہد ہم نے یہاں پہ اٹھا کے ڈال دیا۔ ناظر سے ناظرین، تو یہ پورا ناظر لفظ ہم نے جمع میں لکھ دیا۔ حاضر سے حاضرین، تو پورا حاضر لفظ جو ہے وہ سلامت حالت میں ہم نے آگے جمع میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اضافی الفاظ، اضافی حروف ڈال کر ہم نے جمع سالم بنایا۔ اب ہم اس کا فرق پلس یاد رکھنے کا آسان طریقہ دیکھتے ہیں۔ سالم معنی سلامت، اصل لفظ سلامت اور برقرار رہتا ہے اس میں، تو معنی اگر یاد ہوگا تو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے نا۔ مکسر معنی ہے ٹوٹا پھوٹا، اصل لفظ ٹوٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو دیکھیں
یہ صرف اس لیے یہ میں نے اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو لکھ کر دیے ہیں کہ اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو جیسے کہ کچھ بچے بعض اوقات ان کو مکس کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، سالم میں مکسر کی اور مکسر میں سالم کی تعریف لکھ دیتے ہیں. تو اگر آپ لوگ اس طرح میرے طریقے سے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی غلط نہیں لکھو گے، اس کو الٹ پلٹ نہیں کرو گے. اب آ جاتے ہیں جی تیسری صورت تثنیہ کی طرف. عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے جمع کی الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں. اس صورت میں واحد سے دو کا مفہوم نکالا جاتا ہے. تثنیہ کا لفظ ثانی سے نکلا ہے جس کا معنی دو کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے واحد سے دو کا مفہوم نکالا جاتا ہے. مثلا والد سے والدین، تو والدین میں دو لوگ کون کون آ جاتے ہیں؟ والد اور والدہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ دو یعنی کہ ہمارے ماں باپ دو کے معنوں میں یہ دے گا، والد والدہ دو کے معنی. عید سے عیدین، تو یہاں پہ بھی دو عیدوں کے معنی آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، واحد سے دو کا مفہوم جب نکالا جائے تو اسے تثنیہ کہتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں جمع پہ. کسی واحد سے بنائی جانے والی جمع کی جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں. یہ درسی کتاب کی تعریف ہے. اب میں نے خود سے تھوڑی سی وضاحت ڈالی، یعنی وہ جمع جو پہلے سے موجود کسی جمع پر دوبارہ مزید الفاظ کے اضافے کے ساتھ بنائی جائے. ٹھیک ہے، پہلے واحد سے جمع اور پھر اس جمع سے مزید ایک اور آگے بڑی جمع بنانے کو جمع الجمع کہتے ہیں. مثلا خبر سے اخبار اور اخبار سے اخبارات. اب دیکھیں، واحد سے جمع، واحد لفظ خبر تو اس کی جمع اخبار. اب اخبار تو جمع لفظ ہے، اس جمع کی ہم مزید جمع اخبارات بنائیں گے تو یہ جمع الجمع کہلائے گی. ٹھیک ہے. اکبر سے اکابر، واحد لفظ اکبر سے اس کی جمع اکابر، اور اب جمع لفظ اکابر سے مزید جمع الجمع لفظ اکابرین ہم نے بنا لیا. اب میں نے یہاں پہ کچھ خود سے مثالیں یہاں لکھی ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یعنی کہ آپ کی درسی کتاب میں جو شامل نہیں، یہ نہیں کہ میں نے لفظی خود بنائے ہیں. بہرحال واحد جمع جمع الجمع. لقب واحد لفظ، القاب اس کی جمع، اور پھر اس جمع القاب کی مزید جمع الجمع ہم نے بنائی القابات. عجیب عجائب عجائبات. وجہ وجوہ وجوہات. رقم رقوم رقومات. دوا ادویہ ادویات. نادر نوادر نوادرات. اور بھی کئی لفظ بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نور انوار انوارات وغیرہ وغیرہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں جی. اس میں جمع، بعض ایسے اسم بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو واحد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد لفظ کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا معنی دیکھتے ہیں نا، لیکن وہ معنی جمع کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کو اس میں جمع کہتے ہیں. مثلا قوم. اب قوم دیکھیں واحد لفظ ہے، لیکن قوم سے مراد بہت سارے افراد. ٹھیک ہے، ایک پوری قوم کے تمام افراد. جماعت میں بھی دیکھ لیں، واحد لفظ ہے لیکن بہت سارے شاگرد، طالب علم، بہت سارے ممبران، بہت سارے لوگوں پر مبنی گروہ یا جماعت. فوج، انجمن، ہجوم، یہ تمام الفاظ کیا ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر واحد لفظ ہیں، لیکن ان کو معنی کے طور پر دیکھا جائے تو یہ جمع کے معنی دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو آسان لگے آپ یہاں پہ مثال میں لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ بھیڑ، گروہ، غول، جھنڈ، ذخیرہ، بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کے لیے اب یہ بہت آسان ہو گیا ہوگا جمع کی صورتوں کو سمجھنا، اور جمع مکسر اور جمع سالم کو الگ الگ کر کے ان کے معنی کے لحاظ سے پہچان کے ساتھ ان کی صحیح تعریف لکھنا. تو انشاءاللہ کل بھی ہم سبق نمبر 1 کی آگے ہمارے پاس علامات اوقاف رہ گئی ہیں، ان کو کریں گے. اور مزید کوشش کروں گی، ویسے بھی اس میں بہت مختصری تعریف ہے لیکن کوشش کروں گی مزید آسان ترین کر کے آپ کو سمجھایا جائے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی نظر آئے یا کسی بات میں مزید وضاحت چاہیے ہو یا کوئی تجویز دینی ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی اپنی الجھن پریشانی بتانی ہو، وہ اس کا حل پوچھنا ہو، یا کوئی مزید نوٹس چاہیے ہو، تو آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.